ناظرین اکرام، ایک نئی اسٹوری آف درود السلام کے ساتھ پھر سے حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ اسٹوری بھی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ ہے، پوری اسٹوری ضرور سنیے گا اور سننے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نوجوان مشغول تھا اور وہ بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ ایک اور شخص اس کے ساتھ ہی تھے، انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو پوچھا، اے نوجوان، تمہیں کیا ہوا؟ کوئی اور دعا یاد نہیں ہے جو تم بار بار درود پاک ہی پڑھتے چلے جا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اور دعائیں تو یاد ہیں، مگر درود شریف پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد ایک مرتبہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں جنگل پڑا اور وہاں میرے والد صاحب کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کیفیت پر زارو قطار رونے لگ گیا۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں ایک حسین اور جمیل شخص کو دیکھا جو بڑے ہی خوبصورت تھے، اور وہ سفید لباس پہنے خوبصورت بزرگ میرے والد صاحب کے نزدیک آئے اور انہوں نے میرے والد صاحب کے چہرے پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا ہاتھ پھیرنا تھا، میرے والد صاحب کا وہ کالا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا، اور پیٹ اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ جب وہ ہاتھ پھیر چکے تو وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور میں نے عرض کی، یا سیدی، اس مظلومیت کے عالم میں میرے والد صاحب کی اس کیفیت پر رحم فرمانے والے آپ کون ہیں؟ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے یہ واقعی بہت عظیم مدد ہے۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو اس بیاباں میں اپنے اس غلام کی مدد کے لیے فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس عمل کے سبب میرے والد پر اتنا بڑا احسان اور کرم ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا والد تھا تو بڑا گنہگار، جب اس کا انتقال ہوا تو عذاب کے فرشتے آئے اور اس کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس نے مجھے پکارا اور میری بارگاہ میں مدد طلب کی، چونکہ تیرا والد گنہگار تھا مگر اس کا ایک عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ تیرا والد مجھ پر خوب درود پاک پڑھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میں تیرے والد کی فریاد رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے یہاں تشریف لے آیا ہوں اور تیرے والد کو عذاب سے نجات دلا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب کوئی امتی فریاد کرتا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کی مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ ایک وہ شخص جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، گناہوں کے سبب جب انتقال ہوا تو چہرہ کالا پڑ گیا ہے، ایسی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے، مگر درود پاک پڑھنے کی برکت نے اس کو بچا لیا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، رسوائی سے بچ جائیں، شرمندگی سے بچ جائیں، تو درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ اور ایک نئے میسج کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی تب تک کے لیے درود پڑھتے رہیں اور اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔